السلام علیکم۔ ہم سب اپنی زندگی میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، یہ سب بالکل عام بات ہے۔ لیکن اگر غم اور اداسی کا یہ احساس بڑھ جائے اور وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہی نہ چھوٹے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہو۔ ڈپریشن ایک عام مگر غلط سمجھا جانے والا مرض۔ ڈپریشن یعنی اداسی کا ایسا مرض جو آج پوری دنیا میں بہت عام ہے، مگر پھر بھی لوگ اسے صحیح سے سمجھ نہیں پاتے۔ WHO کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 280 ملین لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ ہر شخص میں ڈپریشن الگ طریقے سے ظاہر ہو سکتا ہے، کسی میں اس کا اثر ہلکا ہو سکتا ہے اور کسی میں بہت شدید، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ڈپریشن کے آثار محسوس ہو رہے ہیں تو مدد حاصل کرنا ممکن ہے۔ سوسائیڈ پریونشن۔ دوستو، اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی شخص سخت ڈپریشن میں ہے یا کسی کرائسس سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے ابھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو دیے گئے نمبر پہ آپ کسی بھی وقت 24/7 کال کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے آس پاس یا قریبی کوئی رشتہ دار ہے جو بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے یا آپ خود ڈپریشن کے بہت زیادہ شکار ہیں تو آپ اس نمبر پہ ڈائل کر کے اپنے لیے فوری مدد حاصل کر سکتے ہیں، اسپیشلی اگر کسی کو سوسائڈ کا خطرہ ہے تو یہ ایک مفت آن لائن سروس ہے ڈپریشن سے بچاؤ اور سوسائڈ سے پریونشن کے لیے۔ اور اگر آپ کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے تو آپ بی فرینڈرز ورلڈ وائڈ پر اپنے ملک کی ہیلپ لائن کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں کوئز کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی۔ یہ ایک چھوٹا اور وقت بچانے والا کوسچنئر ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کے آثار محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کوئز آپ کو یہ اندازہ دینے میں مدد کرے گا کہ کیا آپ کو مزید مدد اور پروفیشنل سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جی، مگر یاد رہے کہ یہ آن لائن اسکریننگ کسی بھی قسم کا فائنل ڈائگنوسٹک ٹول نہیں ہے، یہ صرف آپ کی موڈ اور آپ کے جذبات کو ٹریک کرنے میں مدد کر سکتا ہے، اور یہ آپ کے ڈاکٹر کو بھی یہ دکھائے گا کہ آپ کی سمٹم کیسے تبدیل ہو رہی ہیں۔ چلیے جانتے ہیں ڈپریشن کی عام نشانیاں کون کون سی ہیں۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک شخص اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ڈپریشن سے گزرتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ یہ نشانیاں محسوس کر سکتے ہیں، جیسا کہ اداسی یا تنہائی کا مسلسل احساس، کسی بھی کام میں دلچسپی نہ ہونا، توجہ میں کمی، انرجی میں کمی، سوچنے میں مشکلات، نیند اور بھوک میں تبدیلیاں، غصہ یا چڑچڑاپن کا احساس۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈپریشن کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل آپ سے کچھ سوالات کرے گا اور آپ کے خاندانی صحت کے بارے میں جانچ پڑتال کرے گا۔ اس کے علاوہ کچھ خون کے ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی وائٹامن کی ڈیفیشنسی یا کسی اور وجہ کو چیک کیا جا سکے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت سے مریض میرے پاس آتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈپریشن کا ٹیسٹ کروا لیا جائے کہ آیا ان کو ڈپریشن ہے یا نہیں۔ تو ایز اے فیملی فزیشین ہم ان کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس اپنی اپوائنٹمنٹ لیں، ان کو آپ وزٹ کریں اور وہی یہ ایویلیویٹ کریں گے کہ آیا آپ کو ڈپریشن ہے یا نہیں، کیونکہ ڈپریشن کا کوئی خون کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ جو خون کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ کچھ وائٹامنز اور کچھ خون کے مارکرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کمی سے ڈپریشن کا شکار انسان ہو سکتا ہے، مگر وہ ڈپریشن کے کنفرمیٹری ٹیسٹ نہیں ہوتے۔ وہ ڈپریشن کی طرح محسوس ہونے والی کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے بھی کچھ لوگوں کو ایسی علامات آتی ہیں جیسے کہ سستی ہونا، اداسی ہونا، اور اسی طرح آئرن ڈیفیشنسی سے بھی بچوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ڈپریشن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، مگر کچھ اور خون کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ڈپریشن کے علاوہ کوئی اور وجہ جانچنے کے لیے۔ سائیکیٹرک بیماریوں کے ڈائگنوسس کے لیے DSM-5 کے مطابق اگر کسی شخص میں ڈپریشن کی کم از کم 5 نشانیاں 2 ہفتوں تک لگاتار پائی جائیں تو اسے ڈپریشن کا شکار کہا جا سکتا ہے۔ کون تشخیص کر سکتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ تشخیص کون کر سکتا ہے؟ آپ کا ڈپریشن کی تشخیص صرف ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہی کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا کلینیکل سوشل ورکر۔ یہاں تک کہ ایک فیملی فزیشین بھی آپ کو کنفرم ڈائگنوسس نہیں بتا سکتے ڈپریشن کا، اس کے لیے آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں ہچکچاتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ صرف دماغی توازن اگر
درست نہیں ہے تو ہی اس کے پاس جایا جائے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی بیماری کے بروقت تشخیص کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں۔ شروع میں تو فیملی فزیشین آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈپریشن ہو، مگر وہی بات ہے کہ آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس لازمی جانا ہے پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اور جس کوئز کا ذکر ہم نے کیا ہے، جس کوئز کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، اس کا لنک میری ویڈیو کے نیچے شیئر کیا گیا ہے۔ وہ کوئز آپ اٹیمپٹ کریں اور اپنے آپ کو آپ ایویلیویٹ کریں اور فردر اپنے ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ سے مدد حاصل کریں۔ ڈپریشن کے بارے میں اور بھی ویڈیو آتی رہیں گی۔ جی دوستو، زندگی کی اس مشکل کو اکیلے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے اور مدد آپ کے پاس ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور مدد لینے میں ہچکچاہٹ بالکل محسوس نہ کیجیے۔ جی آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کسی اور کی زندگی کو بدلنے میں آپ کا چھوٹا سا حصہ بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔